بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہم بات کریں گے سبق کے تیسرے عنوان پر، یعنی چند اہم اور ضروری مسائل۔ قربانی کے لیے ان مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مقروض پر قربانی کا ہوگا۔ ایک آدمی مقروض ہے تو ایسے آدمی پر قربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں کہ مقروض پر قربانی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص جس پر قرضہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کل مال کتنا ہے اپنی ملکیت میں۔ اگر تو اس کی ملکیت میں جتنا مال ہے اس میں سے اگر قرض ادا کر دیا جائے، قرض ادا کرنے کے بعد باقی مال اتنا بچ جائے جو چاندی کے نصاب کے بقدر ہو، یعنی 1.5 لاکھ کے قریب ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ گو کہ یہ مقروض ہے، لیکن چونکہ اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے تو یہ صاحب نصاب شمار ہوگا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر قرض ادا کرنے کے بعد وہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود نہ رہے، کم ہو جائے، تھوڑا مال بچ جائے یا بالکل نہ بچے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر پھر بھی یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، واجب نہیں ہے اس پر۔ اگر چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس پر قرض ہے اس کے لیے قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ واجب نہیں ہے ایسے شخص پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنے کا حکم۔ ایک آدمی کے پاس دیکھیں دو صورتیں اس مسئلے کی۔ ایک ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے لیکن چونکہ فی الوقت اس کے پاس نقدی نہیں ہے، مثال کے طور پر 7.5 تولے سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، جو اب صاحب نصاب ہے، قربانی تو واجب ہے۔ تو اب ایسا شخص کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر قربانی کرے، چونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے پھر بھی وہ کسی سے قرض لے کر کرنا چاہتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ قرض کو بآسانی بعد میں ادا کر سکتا ہے، مشکل پیش نہیں آئے گی، اس کو مشقت نہیں ہوگی، اور وہ بآسانی، یہ نہیں ہے کہ کسی سے قرض لے لیا پھر بھول گیا اور وہ بھی پریشان، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر یہ بآسانی بعد میں قرض ادا کر سکتا ہے تو یہ قربانی کر لے، چونکہ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں قربانی کا عمل بہت ہی محبوب عمل ہے۔ جو بآسانی سے کرنا چاہے، کر سکتا ہو، اس کو کر لینا چاہیے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں قرض لے کر قربانی کروں گا تو میں مشقت میں پڑ جاؤں گا، قرض بھی دینا مشکل ہو جائے گا اور تنگی بھی ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، پھر یہ قربانی نہ کرے۔ جی، تیسرا یہ کہ حرام مال سے قربانی کرنے کا حکم۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت پاک ہیں اور وہ پاک چیزوں کو ہی، حتیٰ کہ پاک مال کو ہی پسند کرتے ہیں، اس لیے جب اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرنا ہو تو وہ ہمیشہ پاک ہی خرچ کرنا چاہیے۔ مال حرام، ہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس کے پاس صرف اور صرف مال حرام ہے، صرف اور صرف مال حرام ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، چونکہ یہ مال اس کا نہیں ہے۔ چونکہ جو حرام کا مال ہے، یا تو اگر اس کے لوگ معلوم ہے کہ کن کن کا یہ مال ہے تو یہ ان کا ہے، اس کا نہیں ہے، ان کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر پتہ نہ ہو کس کا مال ہے، ایسے ہی اس کے پاس آ چکا ہے یا کسی چیز کے عوض حرام مال اس کے پاس آ چکا ہے، تو پھر بلا نیت ثواب کی نیت کے بغیر اس مال کو صدقہ کرنا ضروری ہے، تو یہ شخص اس کو صدقہ کرے گا۔ تو چونکہ اس کا اپنا مال نہیں ہے اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس مخلوط مال ہے، یعنی کچھ حلال کا ہے کچھ حرام کا ہے، یعنی کچھ اس کی آمدنی ایسی ہے جو حلال ہے، کچھ آمدنی جو حرام ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں غالب کون ہے۔ اگر تو زیادہ آمدن حلال کی ہے تو اس کا مال حلال شمار ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس کا زیادہ مال حرام کا ہے تو پھر حرام مال شمار ہوگا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اگر ایک شخص اس کے پاس حرام مال ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص کیا کرے؟ کسی سے قرض لے لے، حلال روزگار والے سے قرض لے لے، اس حلال پیسوں سے کیا کرے؟ یہ قربانی ادا کر لے، اور بعد میں پھر اگر جو وہ حرام پیسوں سے قرض ادا کر لے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے قربانی کرنا اس صورت کے ساتھ جائز ہوگا۔ جی، اسی طرح اگلا مسئلہ ہے کہ جہیز کے سامان کی وجہ سے قربانی کا حکم۔ دیکھیے جس آدمی نے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں نقدی، اس کا ضرورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو ظاہری بات ہے پیسہ کسی نہ کسی صورت میں ضرورت کے لیے ہوگا ہی، اس لیے اگر ایک آدمی نے پیسہ حج پر جانے کے لیے رکھا ہے، بیٹے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رکھا ہے، کوئی سامان خریدنے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے رکھا ہے، کسی بھی کام کے لیے اس نے پیسہ رکھا ہے، تو وہ
اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ اس کی مالیت شمار ہوگی، لہذا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا جس آدمی نے جہیز کا سامان بنا کر کے اگر رکھا ہے، اپنی ملکیت میں ہے تو آدمی پر قربانی واجب ہے، اگر بچی کی ملکیت میں ہے تو اس بچی پر قربانی واجب ہوگی۔ جی، ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک میں قربانی کرنے کا حکم۔ ایک آدمی ملک میں رہ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہیں پر قربانی کرے، اسے اپنے عزیز و اقربا کو دے، رشتہ داروں کو دے، غربا کو دے۔ اگر وہ دوسری جگہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ یہ یاد رکھیے گا جس جگہ پر وہ قربانی کر رہا ہے وہاں اور اس کے ہاں یہ قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض ممالک میں ایک یا بعض میں 2 کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو اور چاند جو مطلع ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کہیں پر 1 دن پہلے عید ہو رہی ہے، کہیں پر 1 دن بعد عید ہو رہی ہے۔ تو مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ایک شخص یہاں امریکہ میں ہے تو وہاں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا، لیکن پاکستان میں چاند نظر آ چکا ہے۔ پاکستان میں آج عید ہے، وہاں پر عید نہیں ہے۔ ایک شخص وہ امریکہ میں ہے، اب وہ شخص یہاں پاکستان میں کسی کو کہتا ہے کہ میری قربانی کر دو، تو اب یہ پاکستان والا اگر پہلے دن میں قربانی کرے گا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، چونکہ جو قربانی کروا رہا ہے، جس کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس کے ہاں ابھی قربانی کے دن نہیں ہے، چونکہ اس کے ہاں ابھی چاند نظر نہیں آیا، عید نہیں ہوئی ہے، 10 ذی الحجہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے دونوں کا دنوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر امریکہ والا یہاں سے کسی سے قربانی کرواتا ہے تو یہاں کے لیے قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے دن میں کرے، تاکہ یہاں پر بھی عید کا دن ہو اور وہاں پر بھی عید کا دن ہو، گو کہ یہاں دوسرا وہاں پہلا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، وکیل اور موکل میں دن کا ایک ہونا، یعنی دونوں کے ہاں قربانی کے دن ہونا ضروری ہے۔ جی، البتہ یہ کہ جائز ہے، لیکن یہ صورت لازمی ذہن میں رہے۔ جی، قربانی کے لیے صاحب نصاب پر سال کا گزرنا، یہ جس طرح کہ ہم نے پیچھے زکوٰۃ پر بات کی ہے، تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 4 چیزیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ سال اسی طرح رہیں، وہ یعنی سال ان پر گزر جائے۔ 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، 52.5 تولے چاندی یا اس کے بقدر مال تجارت یا نقدی، تو سال گزرنے کے بعد ان پر زکوٰۃ آئے گی، سال سے پہلے نہیں۔ لیکن قربانی جو ہے، اگر کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اگرچہ اس پر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ تو اس پر نہیں ہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، چونکہ یہ صاحب نصاب ہے۔ تو صاحب نصاب پر سال گزرنا قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، صرف صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اگرچہ 1 دن ہی کا وہ صاحب نصاب کیوں نہ ہو۔ لہذا اگر کسی کے پاس 10 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر کسی کے پاس مال آ گیا اتنا کہ جو نصاب کے بقدر ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اگر وقت ہو تو قربانی کر لے، نہیں وقت باقی بچا تو بعد میں وہ درمیانے درجے کی جو بکرے کی قیمت ہے وہ کیا کر دے گا، اس کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جی، یہ چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور باقی انشاءاللہ العزیز چند مسائل جو ہیں وہ کل کے درس میں، کل کے سبق میں عرض کر دیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔